بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ بنی اسرائیل جنہیں ہم یہودی بھی کہتے تھے پچھلے زمانے میں پسندیدہ قوم تھی، لیکن یہودی قوم نے اللہ کی بہت نافرمانی کی، جس کی وجہ سے یہودی قوم پر عذاب آیا۔ یہودی قوم پر عذاب کا ایک واقعہ درج ذیل ہے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد کی قوم کے 70,000 آدمی تھے جو عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، ہفتے کے باقی دن میں شکار حلال فرما دیا۔ اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی اور دوسرے دن میں نہیں آتی، تو شیطان نے انہیں یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خوشی میں چند حوض بنا لو۔ جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہیں کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئی تو یہ ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پڑا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ گروہوں کی تفصیل: کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے شیطانی ہیلا سے منع کر رہے تھے، ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کر رہے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں خدا ہلاک کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے خدا کی اعلانیہ مخالفت کی، شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ نافرمان یہودی قوم کا شکار: جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان شکار کرنے والوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کے لیے ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ کھا پی نہیں سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح بات یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک نے ہلاکت سے بچا دیا۔ درس ہدایت: معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ خدا کے نبی جس بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس دل ہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتوں کا سماں ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں خدا کے خوف کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے منہ موڑ لیں، صراط مستقیم کی راہ پر چل پڑے، دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں گے۔